بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ناظرین، آج ہم تہجد کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں۔ تہجد اتنی قیمتی کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں دوستوں، تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے یہ ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھنا پڑ جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدا کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا ایک سجدہ آپ کے نصیب کو بھی بدل سکتا ہے۔ یقین کریں، یہ وہ عبادت ہے جس کا جو بے حساب ہے۔ یہ خالص اللہ کی عبادت ہے جو بہت لاڈلی ہے، جو اللہ سے بات کو منوار کر رہتی ہے۔ تہجد کی عبادت اور ریاضت اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ آپ اگر تہجد تک پہنچتے ہیں تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ خود گئے؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک آپ کو اس مقام تک لایا، اس جگہ پر لایا جہاں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جہاں پر انسان اپنے سکون کو، اپنی نیند کو پرے رکھ کر اللہ پاک کے لیے خاص وقت نکالتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب انسان اتنی مشقت کر کے شیطان جو میٹھی نیند سلاتا ہے، خاص طور عبادت کے وقت، اور انسان اس سب سے یہ کر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنی دعا مانگتا ہے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو کیا اللہ پاک اس کی نہیں سنے گا؟ دعا میں آپ خاص طور پر اپنا اچھا نصیب مانگیں۔ دعا میں بہت طاقت ہے، اس لیے اپنی زندگی میں تہجد کو شامل کر لیں۔ آپ تہجد کا نور بھی آپ کے چہرے سے چھلکے گا انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ اس وقت ذکر کو اور دعا کو بھی تھوڑا لمبا رکھیں۔ تہجد کے لیے رات کا تیسرا پہر سب سے بہترین ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ انسان رات کے تیسرے پہر یعنی کہ فجر سے 1 گھنٹہ یا اس طرح اس وقت اٹھ کر پڑھے۔ اور کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم بنا سوئے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ یہ زمانہ جہاں پر نائٹ ڈیوٹیز ہوتے ہیں یا اکثر لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا وہ لوگ بنا سوئے پڑھ سکتے؟ تو ہاں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام اتنا بھی مشکل نہیں تھا جتنا اس کو ہم لوگوں نے شرط لگا کر مشکل بنا دیا ہے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے، کیونکہ تم خود تہجد تک نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ میرا رب بہت رحیم ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کے دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے تو قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔
تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس لیے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا کا راستہ نکلے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی ہوگا، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلے گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سجدہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے، بالکل ایسا ہی اللہ کی محبت۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تہجد کرتے ہوئے اللہ کے آپ بہت قریب جاتے ہیں، جہاں آپ اپنی ہر دعا کی اجابت کی امید رکھ سکتے ہیں۔ آئیے تہجد کے وقت ہم سب مل کر اپنے اس بہترین وقت کو بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر خواہش کی تکمیل کی دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو تہجد پڑھنے والوں میں شامل کریں، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔